بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 مئی ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے کورونا وائرس جنوبی ایشیا کے لیے ایک ملٹی ڈائمینشنل چیلنج ہوگا۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ کورونا وائرس کے انفیکشن میں بھارت نے چین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ابھی یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ کیا ہندوستان میں لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے یا نہیں، کیونکہ بھارت میں تصدیق شدہ انفیکشن کے کیسز کی تعداد ملک بھر میں سخت لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود چین کی تعداد کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ امریکی جیل حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی سزا معافی کے لیے رحم کی درخواست پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں مقیم ان کی بہن کے وکیل نے حکومت کے اس دعوے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کو غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ کورونا وائرس کے باعث حکومت پاکستان کو ہدایت کی جائے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی امریکی جیل میں موجودگی کے دوران ان کی صحت یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کی ان کے اہل خانہ سے ویڈیو کال پر بات کروائی جائے اور ان کی صحت سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب تک قیدیوں کے تبادلے سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ بھارت اور چین نے کہا ہے کہ وہ سرحدی تنازع کو طول دینے کے بجائے افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے سرحد پر ہمیشہ امن اور استحکام کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کا تنازع ابھی بھی حل طلب ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے صورتحال کشیدہ ہو۔ خیال رہے کہ چند روز قبل بھارت کی مشرقی ریاست میں چین اور بھارت کے مشترکہ سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کئی جوان زخمی ہوئے تھے۔ بھارت اور چین کے درمیان 1962 میں سرحدی تنازع پر جنگ بھی ہو چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد 3500 کلومیٹر طویل ہے، لیکن بہت سے علاقوں کی سرحدی حد بندی کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ملائیشیا نے بھارت سے ریکارڈ 1 لاکھ ٹن چاول درآمد کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، جو رواں ماہ اور اگلے 1 ماہ کے دوران مکمل ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی کے بعد اب مزید بہتری کا اشارہ ہے۔ ملائیشیا نے بھارت سے گزشتہ 5 برسوں کے مقابلے میں رواں سال چاول کی خریداری میں تقریباً 2 گنا اضافہ کر لیا ہے، جبکہ دیگر برآمد کنندگان میانمار، ویتنام اور کمبوڈیا نے کورونا وائرس کے بحران کے دوران چاول کو اپنے لیے ذخیرہ کرنے کی خاطر برآمد کرنے پر عارضی پابندی عائد کر دی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ چاول برآمد کرنے والے بھارت میں ملائیشیا کی جانب سے بڑی مقدار میں اسے درآمد کرنے سے کسانوں کو آسانیاں ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق ملائیشین پام آئل کے سب سے بڑے خریدار بھارت سے چاول کا معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملائیشیا نے بھارت سے چینی اور دیگر اشیاء کی درآمد میں حال ہی میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے رواں برس کے اوائل میں ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی جانب سے مسلمانوں کے حوالے سے بھارت کی اندرونی پالیسی پر مسلسل تنقید کے جواب میں پام آئل کی درآمد کو محدود کر دیا تھا۔ اور اب پڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ جنوبی ایشیا میں جہاں دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی رہتی ہے، اس وقت کورونا وائرس کے ایسے کثیر الجہت چیلنج سے نبرد آزما ہے جس کے اثرات ملکوں کی اندرونی ترقی اور خطے پر مرتب ہوں گے۔ صحت عامہ اور لوگوں کے روزگار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ سنگین بحران ایک موقع بھی پیدا کر رہا ہے کہ خطے کے ممالک باہمی اقتصادی تعاون کے متعلق سوچ بچار کریں۔ کورونا وائرس بحران نے خطے کو ایسے وقت میں آن لیا ہے جب جنوبی ایشیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس میں موجود ممالک اقتصادی شرح کی مختلف رفتار کے ساتھ ترقی کر رہے تھے۔ خطے میں امن اور سلامتی کے گھمبیر مسائل بھی بدستور برقرار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی کارروائیوں کے اچانک جانے سے پاکستان کی معاشی پیداوار کی شرح میں 3% کمی ہوگی
اور لاکھوں ملازمتوں کے مواقع ختم ہونے کی صورت میں غربت اور معاشرتی عدم توازن مزید بگڑے گا، جس کے نتیجے میں جرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ خطے کے ممالک میں اقتصادی اور تجارتی تعاون کے حوالے سے بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے علاوہ وسطی ایشیا سے افغانستان کے ذریعے پاکستان اور پھر بھارت تک اقتصادی مواقع موجود ہیں، لیکن ابھی ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین، جس نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، خطے میں اقتصادی صورتحال کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے برعکس بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نہیں چاہے گا کہ چین اس بحران کا فائدہ اٹھا کر خطے میں سرمایہ کاری اور اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ کورونا وائرس کے چین سے پھیلنے کے بعد کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی سرمایہ کاری کو چین کے بجائے بھارتی اقتصادی شعبوں میں لائے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اندرونی سطح پر بھارت کی ترقی کی رفتار -1 تک سکڑ سکتی ہے۔ بعض اقتصادی ماہرین کے مطابق کورونا بحران نے افغانستان کی مشکلات میں کہیں زیادہ اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ ملک میں پہلے ہی امن اور سلامتی کے پیچیدہ چیلنجز اور سیاسی عدم استحکام ہے، اور ملکی بجٹ کا 60% حصہ بیرونی امداد پر منحصر ہے۔ افغان ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں تجارت کی راہ میں رکاوٹ بھی ان کے ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر افغانستان سے پاکستان درآمدات پر پابندی اور بہت سارے پیچیدہ مسائل کی وجہ سے اقتصادی ترقی کی راہ میں مسائل کا سامنا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش ایک صحت مند رجحان کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے 1.5 کروڑ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، اور اب ملک میں غربت کی شرح بڑھے گی۔ خطے میں اقتصادی تعاون کے تناظر میں بھارت کو بنگلہ دیش میں چینی سرمایہ کاری پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق چین کی طرف سے دو طرفہ بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ملکوں کو غور سے سوچنا چاہیے تاکہ اس سے مسائل پیدا نہ ہوں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔